ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے اس مقدس دن کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے تو ویسے ہی فتنے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں رہنمائی فرمائی تھی اور ہمیں آگاہ کیا کہ ہمارے بعد کچھ ایسے فتنے آئیں گے اور وہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی۔ ان میں سے بہت سارے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کچھ چیزیں ہیں جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ آنے والے زمانوں میں آئیں گی، اور جو بڑی علامات قیامت ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے، تو وہ قیامت کے قریب وہ چیزیں رونما ہوگی۔ تو اسی حوالے سے چند باتیں احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان موجودہ فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین قال ودم السبابۃ والوسطی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ حدیث ختم نبوت پر بھی دلیل ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، دوسرے کے بعد تیسرا، لیکن حضور نے جب یہ فرما دیا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، ان دونوں کو آپ نے ملایا اور فرمایا کہ جس طرح یہ جڑی ہوئی ہیں، یعنی اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا اور میری امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی ظاہر ہے علامات قیامت میں سے ہے، اور قرب قیامت کو بیان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب چند حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم ایسا نہیں ہے، پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے سینوں سے چھین لیا جائے گا کہ علم کتابوں سے۔ اب حالانکہ ہر بڑھتے دور کے ساتھ کتابیں تو اور زیادہ لکھی جا رہی ہیں، قرآن مجید کی تفسیریں اور زیادہ لکھی جا رہی ہیں، اگر اس صورت میں دیکھیں تو لائبریریاں اور بڑھ رہی ہیں، علم تو بڑھ رہا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزع من العباد، کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم جو ہے اس کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے گا، بلکہ فرمایا کہ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم اس طرح اٹھائے گا کہ اللہ علماء کو ہی اٹھا لے گا۔ اب میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو بڑے بڑے علماء جلیل القدر فقہا اس دنیا میں موجود تھے، آج ان کے پائے کا کوئی عالم نظر نہیں آتا۔ اور تھوڑا اگر اور پیچھے جائیں تو جو اور بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، علم کے پہاڑ گزرے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے علماء اور محدثین اور مفسرین، تو وہ ان کے پائے کے لوگ نظر نہیں آتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ علم جو ہے وہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے گا، بلکہ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ جو بڑے بڑے علماء عالم باعمل جو ہیں اور جو امت کے حقیقی رہنما ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اٹھاتا چلا جائے گا۔ اور آج جو چند موجود ہیں تو تھوڑا وقت اور تھوڑا عرصہ اور گزرے گا تو یہ لوگ بھی جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ان کے پائے کا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ پھر صورتحال ہوگی حتی اذا لم یبقی عالما، فرمایا کہ پھر جب کوئی عالم نہیں بچے گا پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، فرمایا کہ پھر لوگ اپنے قائد، اپنے رہنما، اپنے سربراہ جو جاہل ہوں گے ان کو بنا لیں گے۔ جب علماء اللہ اٹھا لے گا اور حقیقی علم کے وارث اور حقیقی رہنما ان کو اللہ اٹھا لے گا، کوئی عالم نہیں بچے گا، تو فرمایا کہ پھر لوگ جو جاہل ہوں گے رؤوسا جہالا، ان کو پھر اپنے رہنما بنا لیں گے، ان کو اپنے لیڈر بنا لیں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ فسئلوا، پھر ان سے مسائل پوچھیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ روایت ہے، کہا کہ فسئلوا، پھر ان سے مسائل دریافت کریں گے، مسئلے پوچھیں گے۔ فافتوا، پھر وہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ اب جب انہیں ایک مسند پہ بٹھا دیا گیا ہے تو لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں تو وہ پھر بتائیں گے، کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا، لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے، ان سے فتویٰ مانگیں گے، ان سے پوچھیں گے، بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور اس کی شکل بھی میں اور آپ آج اسی معاشرے میں دیتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہر شخص جو ہے وہ خود کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں فتویٰ دینے کے قابل ہو گیا ہوں اور میرے علم کی ضرورت ہے لوگوں کو، اور جس شخص کی دو چار لوگ باتیں اور گفتگو سنتے ہیں تو وہ بھی فتویٰ داغنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے فتوے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ امت میں انتشار پھیلتا ہے اور لوگ سیدھے راستے پہ آنے کی بجائے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر لوگ ایسے جہلاء کو اور ایسے لوگوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، لیڈر بنا لیں گے، اور ایسے لوگوں کو اپنے قائد تصور کر لیں گے، پھر ان سے مسئلے پوچھیں گے۔ فافتوا بغیر علم، پھر وہ بغیر کسی علم کے ان کو فتوے دیں گے۔ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح پھر بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، فرمایا کہ قرب قیامت جب ہوگا، قیامت کے قریب زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔
زلازل زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ اور زمانہ سمٹ جائے گا، سکڑ جائے گا، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ اور فتنے جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ نئے فتنے ظاہر ہوں گے۔ زمانہ سکڑے گا کیسے؟ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو بیان کیا کہ زمانہ سکڑنے سے، آج ہم کہتے نہیں ہیں کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا، وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے، مہینہ ایسے گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ سکیڑ دیا جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانے سے برکت ختم ہو جائے گی۔ فتکون السنۃ، فرمایا کہ سال جو ہے کشہری اس طرح ہو جائے گا جس طرح ایک مہینہ ہوتا ہے، یعنی اتنا جلدی گزرے گا۔ وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ اور کہا کہ مہینہ ایسے ہو جائے گا جس طرح ایک ہفتہ گزرتا ہے، یعنی اس قدر زمانہ جو ہے سکیڑ دیا جائے گا۔ وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ اور ہفتہ جو ہے اس طرح ہو جائے گا جس طرح ایک دن گزرتا ہے۔ وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ اور کہا کہ دن اس طرح ہو جائے گا جس طرح ایک گھڑی یا ایک لمحہ ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ زمانہ ہے، زمانہ اس طرح اتنا جلدی اور اتنا تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح گزر جائے گا، مہینہ جو ہے ہفتے کی طرح گزر جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی ہے۔ اور ہفتہ جو ہے ایسے گزرے گا جیسے ایک دن ہوتا ہے، اور دن ایسے گزرے گا جیسے چند لمحے ہوتے ہیں، یا ایک گھڑی یا ایک ساتھ کہہ لیں یا ایک گھنٹہ کہہ لیں۔ اس طرح کہا کہ یہ وقت میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی، وقت سے برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے قیامت ہے، علامت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استحلت امتی ستا فعلیہم الدمار، فرمایا کہ جب میری امت 6 چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لے گی، یعنی جن کو اللہ نے حرام کیا تھا، جب ان چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لے گی، وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے اور کثرت کے ساتھ ان چیزوں میں پڑ جائیں گے۔ فرمایا کہ جب ان چیزوں کو حلال سمجھنے لگیں گے اور حلال کر لیں گے تو ان کے اوپر تباہی نازل ہوگی۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اذا ظہر فیہم التلاؤن، فرمایا کہ جب ان میں باہمی ملامت اور لعنت کرنا عام ہو جائے گی، ایک دوسرے کو لعنت کرنا اور ملامت کرنا۔ ولابس الحریرہ اور ریشم کا لباس پہننے لگیں گے۔ وشارب الخمورہ اور شراب کثرت کے ساتھ پینے لگیں گے۔ واتخذوا الکیانہ اور فرمایا کہ لوگ گانے بجانے اور رقص کرنے والی عورتیں رکھنے لگیں گے۔ واکتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء اور فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے، یعنی ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی۔ تو اس وقت فرمایا کہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوگا۔ یہ 6 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ جب میری امت ان کو حلال سمجھ لے گی، ان میں اس قدر پڑ جائے گی کہ ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گی اور کثرت کے ساتھ ان اعمال کا ارتکاب کریں گے۔ فرمایا کہ اس وقت تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوگی۔ اسی طرح پھر ایک اور چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قیامت کے قریب لوگوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ محض دنیاوی فائدے کے لیے ہوں گے۔ لالچ اور حسد کا عالم یہ ہوگا کہ ظاہری طور پر تو ایک دوسرے کے دوست ہیں اور پیٹھ پیچھے جو ہے اس کے خلاف سازشیں کریں گے۔ یہ بھی علامت قیامت ہے، ان میں سے ہے۔ کہا کہ ہوگا کیا کہ لوگ محض کھوکھلا پن ہوگا، دنیاوی مفاد کے لیے ایک دوسرے سے رشتہ اور تعلق بنائیں گے اور ایک دوسرے کے منہ پہ جب ملیں گے تو اس کی تعریف کریں گے اور بڑا اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، اور جو ہی اس کی پیٹھ پیچھے ہوں گے تو اس کے خلاف سازشیں کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یکون فی آخر زمانی اقوام اخوان العلانیتی اعداء سریرہ. فرمایا کہ کیا ہوگا کہ آخری زمانے میں ایسے طبقات اور ایسے گروہ ہوں گے جو ظاہری طور پر ایک دوسرے کے لیے بھائی ہوں گے. اقوام اخوان العلانیتی، علانیہ اور لوگوں کے سامنے بڑے ایک دوسرے کے سامنے بھائی والا تعلق اور رشتہ اور یہ رکھیں گے. آگے اعداء سریرتی، اور فرمایا کہ پھر جب اس کی پیٹھ پیچھے ہوں گے تو پھر اس کے دشمن بن جائیں گے، اس کے خلاف سازشیں کرے گا وہ شخص جو اس کے منہ پہ اس کا اپنا ہے. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے طبرانی کی، جس کو امام طبرانی نے اپنی معجم الاوسط میں ذکر کیا. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو مختلف فتنے ہیں اور معاشرتی برائیاں ہیں جو عام ہو جائیں گی اور لوگ ان کو کچھ نہیں سمجھیں گے، معمولی چیزیں سمجھیں گے، ان کے متعلق فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا عزت تخذ الفیء دو عالم. فرمایا کہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگ محصولات کو ذاتی دولت سمجھیں گے. محصولات کیا ہوتے ہیں؟ ٹیکس، قوم کی آمدنی. فرمایا کہ اس زمانے میں جو محصولات ہیں، مال فیہ ہے، جو ٹیکس ہے، جو قومی آمدنی ہے، اس کو لوگ ذاتی دولت سمجھیں گے. یعنی جو شخص ہے اس پہ امین اور امانت دار بنایا جائے گا، جو لوگوں کی آمدنی کا اور لوگوں کے مال کا ذمہ دار ہے کہ اس کو لوگوں کی خدمت میں اور لوگوں کے اعمال میں خرچ کرنا ہے. کہا کہ اس کو وہ ذاتی دولت سمجھ کے اڑائیں گے، خرچ کریں گے اور کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ پیسہ قوم کا پیسہ ہے، یہ پیسہ قوم کے ٹیکس کا ہے اور ہم نے قوم پہ خرچ کرنا ہے. کہا کہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے. والامانت مغنمن، اور فرمایا کہ امانت کو غنیمت سمجھ لیں گے. جس طرح مال غنیمت ہوتا ہے نا، تو مال غنیمت آ گیا تو بس ٹھیک ہے وہ تمہارا ہے. تو کہا کہ امانت کو بھی مال غنیمت سمجھ لیں گے. ایک ہی مفہوم ہے پچھلے الفاظ کا بھی اور ان کا بھی. والزکوٰۃ مغرمن، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے. زکوٰۃ کو تاوان، جرمانہ سمجھیں گے. یعنی زکوٰۃ دیتے ہوئے ایسے لگے گا کہ یہ اسلام ہم سے کیوں وصول کرتا ہے. اگر تو یہ حکومت کے تحت جو زکوٰۃ کا اصل تو اسلام کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ تو حکومت کے تحت ہے. یعنی ہماری خلافت راشدہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو زکوٰۃ کا سارا نظام جو ہے وہ حکومت کے انڈر ہوتا ہے. تو وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے، زکوٰۃ کمیٹیاں اور سارے جو زکوٰۃ کے عاملین ہیں. اس لیے تو جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں ان میں ایک مصرف بیان کیا ہے جو عاملین ہیں، یعنی جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے. تو اگر حکومت اکٹھی کرے گی تو اس کو تاوان سمجھیں گے. والزکوٰۃ مغرمن، فرمایا کہ زکوٰۃ کو تاوان ہوتا ہے جرمانہ سمجھنا کہ یہ کیوں ہم سے وصول کیا جا رہا ہے. اور اگر حکومتی نظام نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ دیں گے نہیں اور کہیں گے یہ کیا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے اور میری اتنی دولت ہے تو اس میں سے میں کیوں دوں. اگر جرمانہ نہیں بھی سمجھتا تو ادا نہیں کرتا، تو اسی لیے کرتا ہے نا کہ میں نہیں دینا چاہتا. تو فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ محصولات کو، عوامی دولت کو، لوگوں کے پیسے کو ذاتی دولت کی طرح خرچ کریں گے، ٹیکس کو، محصولات کو، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے. وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ، اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات کے لیے تو علم حاصل کریں گے، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کریں گے لیکن دین کا علم حاصل نہیں کریں گے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأتہ، اور فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا. وَأَقَّى أُمُّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں یہ فتنے ظاہر ہوں گے اور یہ علامات قیامت ہیں اور قرب قیامت، اور ان زمانوں میں یہ ساری چیزیں ظاہر ہوں گی. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، فرمایا کہ اپنے دوست کے قریب ہوگا، اپنے باپ سے دور ہو جائے گا. آج دیکھتے ہیں معاشرے میں نوجوان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر گالیاں بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ماں بہن کی، تو وہ اس کو کوئی نہیں ٹوکتا، اگر ہنسی مذاق میں
تو وہ کہتے ہیں یہ دوستوں میں چلتا ہے، اور اگر وہی باپ اس کو انہی دوستوں میں ڈانٹ ڈپٹ دے تو کہتا ہے میرے باپ نے میرے دوستوں کے سامنے میری بےزتی کر دی ہے۔ یعنی وہ دوست اس کے جو اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں مذاق مذاق میں، اور یہ چلتا ہے، اور باپ اگر کوئی بات کر دے تو وہ نہیں چلتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ہوگا کہ دوست اس کے قریب ہو جائیں گے اور باپ سے دور ہو جائے گا۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور فرمایا کہ مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی، یعنی جھگڑا اور فساد اور دنگا ہوگا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور فرمایا کہ جو قبیلے کا سردار ہوگا ظالم اور فاسق شخص بن جائے گا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور فرمایا کہ جو معاشرے کے ذلیل آدمی ہوں گے وہ ان کے رہنما بن جائیں گے۔ جو جتنا بڑا گنڈا ہے وہ اتنا بڑا اس کے پاس عہدہ ہے۔ جس کا معاشرے میں اپنے علاقے میں جتنا بڑا نام ہے گنڈا گردی میں، قبضہ گروپ میں، قتل و غارت میں، وہ اتنا بڑا رہنما ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پھر علامات قیامت میں سے وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، فاسق لوگ ان کے حکمران ہوں گے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، ذلیل اور ظالم لوگ جو ہیں وہ شریف اور شریف النفس لوگوں پہ حکمران بن جائیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور فرمایا کہ کسی شخص کی عزت اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے گی، کہ یہ ظالم شخص ہے، بدترین شخص ہے، لوگ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کریں گے کہ یار یہ بڑا اچھا شخص ہے یا عزت کے لائق ہے، یا لوگوں کے دل سے نکلے کہ اس کی عزت کرنی ہے، تاکہ اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے اس کی عزت کریں گے۔ آگے فرمایا وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا، فرمایا کہ گانے بجانے کا سامان جو ہے وہ عام ہو جائے گا اور شراب کی کثرت ہو جائے گی۔ وَلَعَنَ الْآخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور کہا کہ اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ لعنت کن پہ کریں گے؟ اولها، اپنے سے پہلے لوگوں پہ لعنت کریں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ آج یہ سارے فتنے میں اور آپ اپنے اس معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قیامت کے قریب یہ واضح ہوں گی۔ اسی طرح پھر ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد شریف کی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا لا یاتین علی الناس زمان، فرمایا کہ میری امت پر، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى احد الا اکل الربا، فرمایا کہ ان میں سے کوئی نہیں بچے گا جو سود نہیں کھاتا ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ وَفِي رِوَایَةٍ مِّن غُبَارِهِ، کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے وہ سود نہیں کھاتا تو وہ سود کی غبار سے، اور سود کی غبار اس تک پہنچ جائے گی، اس سے وہ نہیں بچ سکے گا۔ اب کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، یعنی براہ راست تو سود نہیں کھاتا لیکن تب بھی سود کی ہوا بخاری ہی و غباری ہی، فرمایا کہ سود کی ہوا اس تک پہنچ جائے گی، یعنی جتنا بھی بچنا چاہے گا تو کہیں نہ کہیں وہ اس کے قریب پہنچ جائے گا، ہوا اس تک ضرور پہنچے گی۔ آج میرے ملک کا سارا نظام ہی سودی ہے، سارے بینکوں کا نظام سود پہ ہے، اور میں اور آپ اگر براہ راست سود میں انوالو نہیں ہے تو جو سارا ہم قرضہ دیتے ہیں تو سود جو ہماری گورنمنٹ دیتی ہے تو وہ ہماری جیبوں سے جاتا ہے نا، سود ٹیکسوں سے لے کے وہاں، تو اس طرح تو وہ غبار اور وہ ہوا تو ہم تک پہنچ گئی ہے، براہ راست اگر کوئی سود میں ملوث نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں سود کو اس قدر اپنے اندر اپنے معاشرے میں رائج کر لیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کرتے ہوئے فرمایا صنفان من اہل النار، فرمایا کہ دوزخیوں کے دو گروہ ایسے ہیں لم ارہما، جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھے، یعنی ہمارے بعد ہوں گے، دو گروہ دوزخیوں کے، قوم ماہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کہا کہ ایک گروہ
تو ایسے لوگوں کا ہوگا کہ وہ گروہ جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ ان سے لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسرا فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ ممیلاتٌ مائلاتٌ، کہا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، یعنی لباس پہنے گی ہی ایسا کہ جس سے ان کی برہنگی ظاہر ہو جائے، ان کا جسم ظاہر ہو۔ اب لباس کا اللہ نے جو قرآن مجید میں جہاں پہ بھی بیان کیا، لباس کے دو ہی مقصد بیان کیے ہیں کہ اس سے تمہارا ستر، تمہارا جسم ڈھک جائے، اور دوسرا بیان کیا کہ یہ تمہارے جسم کی خوبصورتی بھی ہے۔ اگر جو عورت لباس ہی اس لیے ایسا پہن رہی ہے کہ اس سے میرا جسم ظاہر ہو، تو ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی میرے بعد میں آئیں گے اور وہ دونوں جہنمی ہوں گے۔ فرمایا ان میں سے دوسرا کہ وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ، کہا کہ وہ عورتیں ہیں کاسیات عاریات، لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ تو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، گلی محلے میں، بازاروں میں کیا ہوتا ہے، یہ فیشن بن گیا ہے، یعنی آدھا لباس پہننا اور جسم کو ننگا کرنا، اور فیشن کے نام پہ، اور اس فیشن کے نام پہ عورتوں کو ننگا کر دیا گیا لباس پہنا کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو جہنم والی ہیں۔ تو اس لیے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ عورتوں کے اوپر تو الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حضرات جو ہیں، جو خامد ہے، جو بھائی ہے، جو شوہر ہے، جو باپ ہے، اس کو اللہ نے عورت کے اوپر نگران مقرر کیا ہے۔ کو انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو یہ لباس پہنے گی ممیلات مائلات، خود مردوں کی طرف، غیر مردوں کی طرف مائل ہوں گی، ان کو اپنی طرف مائل کریں گی اپنے لباس کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ اسی طرح پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فرمایا کہ میری امت میں ایک زمانہ آئے گا اور ایسے لوگ ہوں گے آخر میں، رجال یرکبون علی المیاسر حتی یاتوا ابواب مساجدہم، کہا کہ میری امت کے آخر میں ایسے لوگ آئیں گے جو مہنگی مہنگی سواریوں پہ، یعنی مہنگی گاڑیوں پہ، فرمایا کہ وہ آئیں گے حتی یاتوا ابواب مساجدہم، اپنی مہنگی گاڑیوں پہ، مہنگی سواریوں پہ، لگژری گاڑیوں پہ آئیں گے اور مسجد کے دروازے پہ ان گاڑیوں پہ آئیں گے۔ یہ لوگ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دینداری کا عالم بیان کیا ہے، بظاہر جس کو ہم دینداری سمجھتے ہیں، حالانکہ فرمایا نساؤہم کاسیات عاریات، کہا کہ یہی وہ لوگ جو مہنگی گاڑیوں پہ، مہنگی سواریوں پہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ان کی عورتیں جو ہیں وہ ایسا لباس پہنے گی جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ اب کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ یعنی جو شخص دین کو محض نماز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور صرف یہ سمجھتا ہے کہ بس نماز میں 5 وقت پڑھتا ہوں، اس کے گھر کا جیسا ماحول ہے اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ نماز 5 وقت پڑھتا ہے، صبح کے وقت بھی اپنی تسبیح پوری کرتا ہے، شام کی تسبیح آٹھ بھی ساری پڑھتا ہے، لیکن گھر کی جو عورتیں ہیں وہ کیسا لباس پہنتی ہیں اس کو پرواہ نہیں ہے، یا اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو روک سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر میں ایسے لوگ آئیں گے جو مہنگی گاڑیوں پہ اور مہنگی سواریوں پہ سوار ہو کے مسجدوں کے دروازے تک آئیں گے اور نمازیں پڑھیں گے، اور ان کے جو گھر کی عورتیں ہیں نساؤہم کاسیات عاریات، وہ ایسا لباس پہنے گی، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں سے ساری چیزیں ہیں۔ آگے ایک اور حدیث ہے، اس پرفتن دور میں دین پر استقامت اور دین پر قائم رہنا پھر کتنا مشکل ہو جائے گا، اور جو شخص دین پہ چلنا چاہے گا، اپنی مرضی کا دین نہیں، جو اللہ کا دین ہے، اور بغیر کسی رعایت کے اور بغیر کسی مصلحت کے، تو اس کے لیے مشکل کتنا ہو جائے گا۔ حدیث سنے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یاتی علی الناس زمان، فرمایا کہ میری امت پر، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ، کہ وہ شخص، جو شخص اپنے دین پر قائم رہنا چاہے گا اس دور میں، کالقابض علی الجمر، کہا کہ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جس طرح کوئی شخص اپنی مٹھی میں انگارے پکڑ لے، اور یہ وہ دور آ گیا ہے۔ یعنی کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی ایسے ماحول میں جہاں پہ سارے یہ کام کیے جا رہے ہوں، وہاں پہ اگر کوئی دیندار شخص دین کی بات کرے تو وہ اجنبی لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی عجیب بات کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور ہوگا جس دور میں الصابر فیہم علی دینہ، اپنے دین پر قائم رہنے والا اور دین پر صبر اختیار کرنے والا، اس کی مثال ایسی ہوگی کالقابض علی الجمر، کہ جس طرح اس نے انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے۔ اس کے دوست بھی اس کو نہیں چلنے دیں گے کہ تو بڑا آ گیا دین کی بات کرنے والا، تو بڑا آ گیا جی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی یہ ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جو شخص دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کو عجیب محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ میں اب کیسے کروں، جو درست راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو یہ کتنا مشکل ہے۔ ایک تو بہاؤ میں سارے بہتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ شخص جو اس دائرے سے ہٹ کے چلنا چاہے گا اس کو عجیب لگتا ہے۔ تو یہی تو اصل امتحان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا کہ جس طرح وہ شخص اس نے انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے۔ پھر ایک اور بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، علامات قیامت میں سے، فرمایا کہ اذا دجیت الامانۃ فانتظر الساعۃ، حضور نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ امانتیں ضائع کیسے ہوں گی، کس طرح لوگ امانتیں ضائع کریں گے؟ حضور نے پھر خود ہی اس کی وضاحت کی، فرمایا اذا اسند الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، فرمایا کہ جب امور نااہل لوگوں کے سپرد کیے جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی جو تمہارے لیڈر ہیں، جو حکمران ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو شریر اور بددیانت اور خائن لوگ ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اس حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا، انا من اشراط الساعۃ، فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے ان یوضع الاخیار ویرفع الاشرار، فرمایا کہ اچھے لوگوں کا مرتبہ پست سمجھا جائے گا، جو شریف النفس لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو خیر والے لوگ ہیں، ان کو پست سمجھا جائے گا معاشرے میں، ویرفع الاشرار، اور جو شریر لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان کو معاشرے میں اٹھایا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی، ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ وَيَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا، اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اور ہر قوم کا سردار، اس قوم کے منافق لوگ ان کی سرداری کریں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے، یعنی وہ ان کے سردار بن جائیں گے، ان کے لیڈر بن جائیں گے۔ کتنی حدیث ہیں، اسی والے سے ایک اور حدیث ہے، قریب سیاتی علی الناس سنوات، فرمایا قیامت قریب ایسے سال آئیں گے، خداعات یصدق فیہ الکاذب، فرمایا کہ جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، اس میں ہوگا کیا، فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، فرمایا کہ اس وقت جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، الٹ ہو جائے گا معاملہ۔ اور فرمایا کہ یؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، جو خائن ہے اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، جو امانت دار ہے اس کو خائن سمجھا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةَ، اور فرمایا کہ ان کی نمائندگی رویبضہ کریں گے۔ صحابی نے پوچھا رویبضہ کون ہوتا ہے؟ اب حضور نے فرمایا الرجل التافہ فی امر الامۃ، فرمایا کہ وہ حقیر، نااہل، فاسق اور فاجر لوگ جو قوم کے اہم معاملات میں ان کی نمائندگی کریں گے، ان کے رہنما اور لیڈر بن جائیں گے۔ تو میں اور آپ یہ سارا کچھ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو جتنا بڑا نااہل ہے وہ اتنا بڑا حکمران ہے۔ یہی لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو اپنا حکمران بنائیں گے، جو بڑا گنڈا ہے وہ بڑا حکمران ہے، جو بڑا جو ہے وہ ڈاکو ہے وہ اس سے بڑا حکمران ہے، اور سارے جو حضور نے فرمایا اہم نمائندے جو ہوں گے ان کی رہنمائی کریں گے، اور پھر وہ اپنے اقتدار کے نشے میں اور دولت کے نشے میں دھت ہو کر وہ کچھ کریں گے جس کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔
رات اندوری ایک انڈیا کے شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ پھر یہ سیاستدانوں کا حال یہ ہے، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو۔ جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لال کر دو۔ اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے۔ پھر جب آپ نے حکمران بنا لیے ہیں ایسے لوگ، تو پھر جو چاہے وہ مرضی کریں، پھر انہیں سیاست نے سارا حق دیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ علامات قیامت میں سے ہے، اور یہ ان فتنوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر